بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں اور خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جس شخص کے اندر جو بھی خوبی ہو، اچھائی ہو، اچھی عادت ہو، اس سے اس کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر کوئی بری عادت ہو، خامی ہو، تو وہ اس کو خود بھی پریشان کرتی ہے، بعض دفعہ بدنامی کا اور رسوائی کا بھی سبب بنتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ خوبیاں بہت ساری ہیں، برائیاں بھی بہت ساری ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اپنے آپ پر محنت کرتے رہو۔ حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے آپ پر محنت کرتے رہو، اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرتے رہو، اور برائیاں اگر ہیں تو ان سے اپنی اصلاح کرتے رہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا ہے، اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ، جب میں اپنے اندر کوئی خوبی دیکھوں تو میں خوش ہوں، آپ کا شکر ادا کروں، اور جب میں اپنے اندر کوئی برائی محسوس کروں تو مجھے افسوس ہو، استغفار کروں۔ جب تک انسان اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں پر نظر رکھتا ہے کہ یہ دور ہو جائیں، تو یہ ترقی کر رہا ہے۔ یہ ترقی کا سفر کر رہا ہے، اخلاق کا، اچھے اخلاق کا سفر۔ اور جب انسان ان چیزوں سے نظر ہٹا لے، اس کو نہیں پتا کہ میرے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، خامیاں کتنی ہیں، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ جب اس چیز سے انسان کی نظر ہٹ جائے تو ترقیوں کا سفر رکتا ہے، زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کی پروان، ان کی اٹھان، ان کی پرورش اس انداز میں ہوتی ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں، بیٹا جھوٹ مت بولنا، نہیں تو بڑے ہونے تک جھوٹ بولو گے۔ چوری کرتا دیکھتے ہیں، کسی کا بسکٹ اٹھا کر کھا لیا، بیٹا یہ آئندہ نہیں کرنا، نہیں تو یہ ہمیشہ رہے گی۔ غلط بیانی کرتا ہے، فوراً ٹوکتے ہیں۔ کیوں؟ فکر ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہے، معصوم ہے، پرورش ہو رہی ہے،
اگر اس پرورش میں اس کے اندر کوئی بری عادت پیدا ہو گئی تو بچپن سے لے کر 55 تک، بڑھاپے تک جائے گی۔ تو جس طرح ہم بچوں کی پرورش میں اچھی عادتوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بری عادتوں پر تنبیہ کرتے ہیں، حکم یہ ہے قرآن و حدیث میں کہ اپنی ذات پر بھی نظر ہونی چاہیے، اپنے آپ پر بھی توجہ ہو، اپنی برائیوں پر، خامیوں پر بھی نظر ہو، صرف اچھائیوں پر نظر ہو کہ میں تو بہت اچھا انسان ہوں، یہ بھی نقصان ہے، یہ انسان بھی ترقی سے رک جاتا ہے۔ جس وقت دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اور میرے ہر فیصلے اچھے ہیں اور میرے ہاتھوں سے اچھے کام ہوتے ہیں، یہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ یہ اچھائیوں سے بڑائی کی طرف جا رہا ہے، بڑائی سے کبر کی طرف جا رہا ہے، کبر سے تکبر، عجب، ظلم کی طرف جائے گا۔ یہ اپنی اچھائیوں پر بھی نظر ہو اور اچھائیوں سے زیادہ اپنی خامیوں اور برائیوں پر نظر ہو، یہ ترقی کا سفر ہے، یہ ترقی کا سفر ہے۔ اہل اللہ اور علماء اور اللہ والوں کی صحبت میں ایک زمانے میں جانے کا بڑا رواج تھا، اب تو یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو اور خود بھی بزرگان دین اور علماء دین کی بیانوں میں لے جا کے بٹھایا کرتے تھے، اصلاح کی نیت سے کہ بیٹا سنو، کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ اب وہ آنا جانا تقریباً ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے، ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ خواتین گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، وہ گھر کی حد تک ہیں، مرد کام کاروبار کی حد تک ہیں، تربیت کا خانہ بچوں سے بھی نکلا، بڑوں سے بھی نکلا، مردوں سے بھی نکلا، خواتین سے بھی نکلا۔ جب تک انسان تربیت کے راستے پر چل رہا ہے، اور تربیت کا سفر یہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، یہ قبر تک چلتا رہتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے تربیت کی ضرورت نہیں، اب میں خوبیوں سے بھرا ہوا ہوں، خامیاں اور برائیاں میرے اندر نہیں، اس کے زوال کا سفر شروع ہو گیا ہے، اس کی ناکامی اور رسوائیوں کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو بہتر بنانا، تربیت کا سفر تو بچپن سے شروع ہوا اور چلتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال خوبیاں بہت ساری ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک دو خوبیوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے اس وقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ارشاد فرما رہے تھے کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی مشکل میں ہو اور دل دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ اس مشکل وقت میں علی میرے کام آ سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ میرے لیے اتنی بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ مجھے زمین بھر سونا چاندی مل جائے، اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ جتنی مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت میں نے پوری کر دی اور وہ امید لے کر آیا تھا، میں اس کے کام آ گیا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں یہ ہے اپنی خوبیوں پر نظر اور خوبیوں پر خوشی کا اظہار۔ ہم کہتے ہیں ہمیں زمین بھر سونا ملے، چاندی ملے اور کچھ ہو نہ ہو، یہ مل جائے۔ صحابہ کہتے تھے زمین بھر سونا چاندی سے بہتر ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کوئی امید لگائے، کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ، کوئی ضرورت مند میرے پاس اس امید پر قدم لے کر اٹھ چلتا ہے کہ وہاں جاؤں گا حضرت علی کے پاس تو ضرور میری وہ مدد کر دیں گے۔ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ آج ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے، دوسروں کی ضرورتیں ہمیں دکھتی نہیں ہیں کیونکہ اپنی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کبھی کہہ دیا جائے بھی فلاں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ رقم خرچ کرو، تو میری اپنی رقم میری ضرورت میں پوری نہیں ہو رہی، میں کہاں سے دوسروں کی ضرورت پوری کروں؟ میں جو کماتا ہوں وہ میرے پہ لگ جاتا ہے، میرے بچوں پہ لگ جاتا ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو
تو یہ ہمارے درمیان سے یہ خوبی تقریباً ختم ہو گئی ہے. ایک جگہ سودا لینے جانے کا اتفاق ہوتا ہے ہر تھوڑے دن میں, تو بعض دفعہ دیکھ کر ایسا خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کہ ایک نوجوان نیا نیا رشتہ ہوگا, میاں بیوی آتے ہیں اور وہ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں, جہاں دیکھتے ہیں کوئی ضرورت مند کھڑا ہوا ہے, کسی کو کیلے خرید کر دے دیے, کسی کو روٹی خرید کر دے دی, کسی کو سالن خرید کر دے دی, اور دونوں میاں بیوی یہ کام خوشی خوشی کر رہے ہیں اور خود کچھ نہیں لیا, خود خالی ہاتھ واپس بیٹھے گاڑی میں اور چلے گئے. ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں, اسی معاشرے میں. اللہ تعالیٰ پھر ان کی ترقیاں دنیا اور آخرت, دنیاوی بھی اور اخروی بھی, مالی بھی جسمانی, ہر لحاظ سے ان کی ترقیاں بھی خوب ہوتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے آفس کے جو باس ہیں اللہ نے ان کو بہت دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کہ ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بیچارہ پریشان حال ہے, نوکری کرنے والا اکیلا ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں, بیوی بچوں کا اکیلا ہے, اس کو ترقی دیتے ہیں, پروموشن کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو ترقی دے کر اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ جس سے وہ تھوڑے زمانے میں اپنا گھر بنا لیتا ہے, اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کر لیتا ہے. یہ ہمارے باس کا معمول ہے. میں نے کہا باس کا کیا حال ہے؟ اتنا ہے کہ ان کے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی. یہ تو معاشرے میں چلتے پھرتے حالات ہیں جو سبھی کو دکھتے ہیں. تو یہ جذبہ اور یہ خواہش دلوں سے ختم ہو گئی ہے کہ کسی کے کام آ جائیں, کسی کی ضرورت پوری کر دیں, ختم ہو گئی ہے. مال بٹورنا اور سنبھالنا اور گن گن کر رکھنا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ نکالنا, جو صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات سے نکلتا ہے وہ نہ نکالنا, اور ہمارا مال کسی ضرورت مند کی ضرورت میں خرچ نہ ہونا, یہ تو بد نصیب والا مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بد نصیب مالدار ہے. ہمارے حضرت مفتی عبدالروف اگروی صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں جس گھر میں صدقے کا اہتمام ہو, یعنی صدقہ باکس بنا ہوا ہے, معمول کے مطابق روزانہ اس باکس میں گھر کے افراد پیسے ڈالنے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے اس باکس سے, جسے غلہ کہتے ہیں, اور جب وہ بھری تو اٹھا کر کسی غریب کو دے دی کہ بھائی اس سے اپنی ضرورت پوری, وہی توڑے گا. تو فرماتے ہیں حضرت کہ جس گھر میں صدقہ باکس ہو اس گھر میں دوائیوں کا باکس نہیں ہوتا. اس گھر میں دوائیوں کا باکس نہیں ہوتا. ڈاکٹروں کو 5,000 روپے کی فیس دینا آسان ہے, 5 اور 10 روپے صدقہ دینا مشکل ہے. مہینے کی دوائیوں کی لسٹ لے کر جاتے ہیں, 10-10 ہزار روپے کی دوائیاں پوری مہینے کی لے کر آتے ہیں, لیکن 5,000 روپے کسی غریب کی ضرورت پوری کرتے ہوئے راشن ڈلوانا مشکل معلوم ہوتا ہے. یہ نہیں پتہ کہ یہ 10 اور 5,000 روپے ہمیں کتنی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا لیں گے, یہ نہیں پتہ, اس کا اندازہ نہیں ہے. حدیث میں بے شمار واقعات ہیں. ایک حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت گزار تھا, اس نے اپنے گرجے گھر میں 60 سال مسلسل عبادت کری, باہر نہیں نکلا. ایک دفعہ بارش ہوئی تو باہر بارش کے پانی سے گھاس اگ گئی. اس نے کہا چلو باہر نکل کر میں اللہ کی عبادت کروں گا گھاس میں. تو وہ گرجے سے 60 سال کی مسلسل عبادت کے بعد باہر آیا, باہر عبادت کروں گا. شیطان نے اس کو آ کر بٹھایا اور کسی خاتون کے ساتھ بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا, مبتلا ہو گیا. اتنا بڑا گناہ, 60 سال کی عبادت کا جو نور تھا سب ضائع. بے ہوش ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ ہوش میں آیا, قریب میں تالاب تھا, گیا اور غسل جنابت کر رہا ہے, گناہ ہو گیا ہے. اور اس کے جو کپڑے تھے اس جیب میں 2 چپاتیاں تھیں, 2 روٹیاں, حدیث میں آتا ہے 2 روٹیاں تھیں, ایک سیدھی جیب میں تھی ایک الٹی جیب میں, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب اس نے کہا کچھ کھایا بھی نہیں تھا, بے ہوش پڑا ہوا تھا, غم زدہ تھا. اتنے میں نہا رہا تھا, ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کھایا, کچھ کھانے کو دے دو. اس نے اشارہ کیا وہ میرے کپڑے رکھے میں, اس کی جیب میں 2 روٹیاں نکال لو, کھا لو. اللہ کی شان, یہ روٹیاں اس نے دیں اور
اس کے انتقال کا وقت آگے انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی 60 سال کی عبادت کو ایک بدکاری کے گناہ نے بہا لے گئے, ختم, سب ختم. ایک ترازو میں 60 سال کی عبادت, ایک ترازو میں بدکاری کا گناہ, وہ وزنی ہو گیا, 60 سال کی عبادت اڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا, اور کچھ ہے کہاں, مرتے وقت 2 چپاتیاں صدقہ کی تھیں, وہ لے کر آؤ, وہ رکھو. جب وہ رکھی ترازو میں تو ترازو جھک گیا اور مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. ترازو جھک گیا, مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. تو بعض دفعہ میں پہلے بھی بیانات میں عرض کر چکا ہوں, عبادت کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ شیطان اس بخیل عبادت گزار کی عبادت سے بالکل نہیں ڈرتا کہ یہ بخیل ہے, اس کی عبادت اس کو لے ڈوبے گی, اس کا بخل اس کو لے ڈوبے گا. لیکن شیطان اس سخی گنہگار سے ڈرتا ہے کہ اس سخی کی سخاوت اس کو اللہ کے یہاں پہنچا دے گی, اس کو اللہ کے ہاں اونچا مقام مل جائے گا. بس اوقات ہم اپنی نماز اور عبادتوں میں مصروف اور مگن ہوتے ہیں, اور دوسری طرف سے توجہ اور نگاہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت میں ہم کام آ جائیں, اس کو ہم کوئی کام اور کوئی کار خیر اور کوئی عبادت کا اچھا کام نہیں سمجھتے. میری تو عبادتیں اچھی ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے, لیکن مخلوق خدا کے کام آ جانا یہ بھی تو عبادت ہے. کوئی ضرورت مند ہمارے پاس امید لے کر آئے اور اس کی ہم ضرورت پوری کر دیں, یہ بھی تو عبادت ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی تو عبادت ہے. کسی بے سہارا کو سہارا لگا دینا یہ بھی تو عبادت ہے. افسوس سے کہا جاتا ہے کہیں کوئی حادثہ پیش آیا, بینر لگ جائیں گے, حکومت ان کا خسارہ پورا کرے, حکومت ان کا خسارہ پورا کرے. حکومت نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ خسارہ پورا کرنے کے لیے, ثواب کے لیے صرف حکومت رہ گئی ہے. مسلمانوں کا مال کس کام کے لیے ہے؟ میرا اور آپ کا مال کس کام کے لیے ہے؟ ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدمی اس کے کاروبار تباہ ہو گیا ہے تو مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے سب لٹ لٹا کر آئے تھے, سب چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے. مدینہ میں آئے, مدینہ والوں نے کہا یہ میرا باغ ہے, آدھا باغ تمہارا آدھا میرا. یہ میرا کاروبار ہے, آج سے آدھا کاروبار تمہارا آدھا میرا. یہ میرا گھر ہے, آدھا گھر آج سے تمہارا آدھا میرا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. انہوں نے تو اپنی جان سے اپنے مال سے دیا, اور آج ہم امید رکھتے ہیں حکومت دے گی. ہونا یہ چاہیے تھا. اگر کوئی مسلمان اپنا کھاتا پیتا تھا, اپنا خرچہ عزت سے پورا کر رہا تھا, اپنی بیوی بچوں کو عزت سے پال رہا تھا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا, آج اس پر یہ حالات آ گئے ہیں کہ وہ تباہ ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے, کاروباری لحاظ سے بالکل ختم ہو چکا ہے. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے تھوڑا سا کندھا لگائیں تاکہ مانگنے سے بچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, سوال کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, بھائی تھوڑے تھوڑے پیسے ملاؤ, ایک کلہاڑی خرید کر دی, جاؤ جنگل میں. کلہاڑی خرید کر دی, جاؤ جنگل میں لکڑی کاٹو بیچو. کچھ دنوں بعد آیا اللہ کے رسول, الحمدللہ اپنا کھاتا اپنا کماتا. اس کو مانگنے سے بچا کر ایک کام پہ لگا دیا. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے. سہارا بننا چاہیے, کسی کو کندھا لگانا چاہیے نا, یہ بھی تو عبادت ہے. کوئی گر رہا ہے, اچھا کھاتا پیتا تھا, گر رہا ہے, سہارا بن جائے نا. اس کی فضیلت کیا ہے, اس پر ملے گا کیا, اس پر اللہ کیا انعامات سے نوازیں گے, اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا چمکا دیں گے اگر ہم دوسروں کو سہارا دے رہے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. دوسروں کی طرف نسبت نہ ہو, میں اس کام کے لیے ہوں. ہر کوئی اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے کہ میں اس کو سہارا دوں گا, میں اس کو کھڑا کروں گا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے مسلمانوں میں تو کوئی بے روزگاری نہ رہے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے مسلمانوں میں تو بے روزگاری کوئی نہ رہے. انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنتوں کو دیکھنے کے لیے انگریزوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا, دیکھ کر آؤ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے. تو وہ ایک دکاندار کے پاس گیا, کتابوں میں بات لکھی, تاریخی کتابوں میں. اس نے دکاندار سے جا کر کہا مجھے یہ چیز چاہیے. دکاندار نے کہا بات سنو, صبح سے میرے پاس 3-4 گاہک آ چکے ہیں جس سے میرے دن بھر کا خرچہ نکل گیا. وہ سامنے والا جو دکاندار ہے نا, اس کا اب تک کوئی گاہک نہیں آیا, اس سے جا کر خریدو. یہ جذبہ تھا. وہ وہیں سے واپس مڑ کے چلے گیا یورپ, اور اس نے جا کر کہا یہ قوم کبھی نیچے نہیں بیٹھے گی جب تک اس خوبی پر کھڑی ہوئی ہے کہ اپنے بھائی کو اس طرح سہارا دے رہے ہیں. کہ میری تو دکانداری اتنی ہو گئی کہ میرا خرچہ نکل گیا, اس کی دکانداری نہیں ہے, وہ کیا لے کر جائے گا اپنے بچوں کے لیے.
ہمارے ہاں تو یہ کہ میری جیب بھرے، میرے اکاؤنٹ بھریں، میری دکانیں بڑھیں، میری مارکیٹیں بڑھیں، دوسرا برباد ہوتا رہے. یہ اچھا جذبہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے ہٹا ہوا جذبہ ہے. مسلمانوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا تھا. دوسروں کی خیر خواہی بھلائی اپنے اندر پیدا کریں، اللہ اس سے بہت ترقی دیں گے. بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، آفت و مصیبتوں سے محفوظ ہوں گے اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا ہم دوسروں کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.